وہ صبح کافی دیر سے بیدار ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی اپنے بالکل ساتھ لیٹے ہوئے بازل کو سوتے دیکھ کر اس کے لب اپنے آپ مسکرائے تھے۔ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے اپنی کمر سے بازل کا ہاتھ اٹھا کر اپنے نازک ہاتھوں میں تھام لیا اور محبت پاش نگاہوں سے اسے بغور دیکھتی وہ اپنی آنکھوں کو جیسے ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ براؤن بنیان میں اس کا کثرتی وجود نمایاں ہو رہا تھا۔ ماتھے پر بھورے بال بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے، جبکہ ہر وقت سپاٹ رہنے والے چہرے پر کس قدر نرمی تھی وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ شادی کے 2 ماہ میں بازل کو سوتے دیکھنے کا اتفاق اسے بہت کم نصیب ہوتا تھا۔ وہ اتنا گھر پر رہتا ہی نہ تھا، اسی لیے آج وہ اس کے چہرے کو تکتی ہی جا رہی تھی۔ بے اختیار معصومہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی داڑھی پر بے حد نرمی سے پھیرنے لگی اور اپنی اس حرکت پر وہ خود بھی حیران تھی، مگر اسے بازل کی یہ عادت بہت پسند تھی۔ اس نے اکثر بازل کو ایسے ہی اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے دیکھا تھا۔ وہ اس وقت بہت حسین لگتا تھا۔ نہیں، وہ تو ہر وقت ہی حسین لگتا تھا۔ یہ معصومہ کے دل سے آواز آئی تھی اور اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ بازل کے چہرے سے ہٹا کر اپنے تیز دھڑکتے دل پر رکھ لیا۔ کل رات اس نے بازل کا ایک نیا روپ دیکھا تھا۔ کل رات ہوئے واقعہ کو سوچتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ بازل کے چہرے پر اتنی فکر مندی تھی اس کے لیے۔ وہ کس طرح ہر چیز کو تہس نہس کر رہا تھا۔ اس قدر جنون تھا کہ معصومہ خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کیے بنا نہ رہ سکی۔ میرے خدا، میں تیرا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، تو نے میرے نصیب میں اتنا بہترین ہم سفر لکھا۔ وہ دل میں اپنے خدا سے مخاطب تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر بالوں میں جذب ہو گیا۔ کئی پل وہ بازل کو محبت پاش اور تشکرانہ انداز میں دیکھتی رہی تھی۔ تم نے تو میری صبح ہی حسین بنا دی جانا۔ معصومہ نے خفت کے مارے اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ اس کی اس حرکت پر بازل نے زور سے کہا لگایا، اچھا بتاؤ میری جانا کی طبیعت کیسی ہے؟ اب وہ اس کے ساتھ لے کر لہجے میں بے حد نرمی لیے پوچھ رہا تھا۔ جی ٹھیک، وہ بمشکل ہی بول پائی تھی۔ بازل کی بولتی آنکھیں اسے بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ اجازت مانگ رہے ہیں؟ معصومہ کی نگاہیں دیوار کی جانب تھی، مگر وہ اب کافی سنبھل چکی تھی، اسی لیے اپنے زوم میں گویا ہوئی، جبکہ معصومہ کے انداز پر بازل کے لب مسکرائے۔ یہ کمال بھی معصومہ شیرازی کا ہے جو بازل شیرازی بات کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ جی پوچھیں، وہ بھی آہستہ سے جواب دیتے ہوئے بولی۔ لہجے میں احترام کی آمیزش شامل تھی۔ شادی سے پہلے تو تم زیر کرنا چاہتی تھی مجھے، چیلنج کیا تھا تم نے مجھے۔ میرے ساتھ شادی کو تو غلامی کی زندگی سمجھتی تھی تم۔ جانے کیا کیا بدگمانیاں تھی تمہارے دل میں میرے لیے۔ شادی کی پہلی رات بھی بھرپور مقابلہ بازی کی تم نے میرے ساتھ، پھر اب خود اتنا کیوں بدل گئی؟ کہاں تو لہجے میں زہر لیے بات کرتی تھی مجھ سے، اور اب اچھی خاصی تمیزدار ہو گئی ہو۔ وہ دلچسپی سے معصومہ کے چہرے کو تکتے ہوئے بے تاثر انداز میں پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر معصومہ کے چہرے پر ہنوز ہلکی سی مسکراہٹ اور سکون اترا تھا۔ شادی سے پہلے آپ میرے لیے نامحرم تھے، اس لیے نرم لہجے میں بات نہیں کرتی تھی آپ سے، اور شادی کی رات آپ نے کہا کہ آپ نے شادی محض اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کی ہے، اس لیے برا لگا تھا مجھے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آپ سے پہلے عزت اور مان دیں گے مجھے، پھر میں بھی تابع دار بیوی بنوں گی آپ کی، اور آپ اپنی بات پر پورے اترے۔ آپ نے سب کے سامنے عزت کی میری، پھر میں کیسے آپ کی عزت نہ کروں؟ معصومہ بھی بازل کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھتی دھیمی آواز میں آہستگی سے بول رہی تھی، اور ساتھ ساتھ بازل کی داڑھی پر اپنی نرم و نازک انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ہائے جانا، تم نے تو واقعی زیر کر دیا مجھے اپنے آگے، غلام بنا لیا اپنا تم نے، دن بدن زندگی بنتی جا رہی ہو میری۔ بازل معصومہ کا دودیا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگاتا ہوا لہجے میں بے حد محبت لیے بول رہا تھا۔ اپنی داڑھی پر اس کی انگلیوں کا لمس اسے بہکا رہا تھا۔ معصومہ کی یہ عادت اسے بہت بھاتی تھی۔ مرشد صاحب، بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی بن کر رہتی ہے، لیکن عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے۔ اور یقیناً میں اگر اتنی عقل مند نہیں تو زیادہ بے وقوف بھی نہیں ہوں۔ اپنی نگاہیں ہنوز بازل کے بھورے بالوں پر جمائے وہ ابھی بھی بازل کی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہی تھی، جبکہ بازل اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتا اسے بغور سن رہا تھا۔ بازل کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ ابھری تھی اس کی بات سن کر۔ کافی دیر کے بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو صد شکر کہ بازل پھر سے سو چکا تھا۔ الماری سے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی، کپڑے بدل کر دوپٹہ سر پر اوڑھے ایک نظر سوئے ہوئے بازل کو دیکھتی وہ کمرے سے نکل گئی۔
اس کی طبیعت کافی بہتر تھی، مگر آج وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ پتہ نہیں بازل کب اٹھے گا، مگر وہ بازل کے ساتھ ہی ناشتہ کرنا چاہتی تھی۔ ابھی اسے بھوک ویسے بھی نہیں تھی۔ کچھ سوچتی ہوئی وہ سیڑھیاں اترتے قائم کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اجازت ملنے پر قائم کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ قائم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا کہیں جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ سیاہ پینٹ پر سفید رنگ کی شرٹ پہنے، لمبی چوڑی جسامت اور صاف رنگت۔ معصومہ نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر سلام کیا تو قائم سلام کا جواب دیتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ میری گڑیا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ شفقت سے معصومہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے قائم نے مسکرا کر پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بھیا، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ معصومہ نے جواباً قائم کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو قائم کے مسکراتے لب سکڑ گئے اور چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ معصومہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، یہاں بیٹھو۔ قائم نے معصومہ کا ہاتھ تھام کر کرسی پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ والی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ بھیا، آپ کو وہی بات کرنی ہے نا جو میں نے اس دن پوچھی تھی آپ سے، رشتے کے بارے میں؟ معصومہ خود بھی تو ہانیہ اور قائم کے رشتے کے متعلق بات کرنے آئی تھی۔ اسے لگا کہ قائم بھی وہی بات کرنے والا ہے، اسی لیے اشتیاق سے پوچھنے لگی، جبکہ قائم نے معصومہ کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ بلا شبہ وہ اپنی بہن کی امید توڑنے جا رہا تھا۔ معصومہ، تمہیں امی کے بھائی یاد ہیں؟ یامین احمد۔ قائم نے معصومہ کی بات نظر انداز کرتے ہوئے تمہید باندھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے معصومہ کو ساری بات بتائے۔ جی بھائی، مگر ان کا ذکر یہاں کیوں؟ مطلب وہ تو ماما کی زندگی میں ہی ہم سے تعلق ختم کر چکے تھے نا؟ معصومہ قائم کو ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ مگر ایک ایسا تعلق ہے جو ابھی ختم نہیں ہوا اور وہ ختم کرنا بھی نہیں چاہتے۔ قائم نے معصومہ کو دیکھے بغیر سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ کون سا تعلق بھائی؟ ہمیں نہیں رکھنا ان سے کوئی تعلق۔ اور کیا آپ بھول گئے، بابا ماما کے گناہ گار ہیں تو اتنے ہی قصوروار ماما کے بھائی بھی ہیں۔ اپنی ماما کے ذکر پر معصومہ کے چہرے پر اذیت دہرائی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ قائم نے بھی سرد آہ بھری تھی۔ معصومہ بھیا، بابا نے تو ماما کو مار ہی دیا، مگر ماموں نے بھی کم تکلیف نہیں دی میری ماما کو۔ بیٹی جب اپنے میکے جاتی ہے نا بھیا تو بڑی آس لے کر جاتی ہے۔ ماما بھی تو بابا کے ظلم سے تنگ آ کر بھائی کے در پر گئی تھی نا، مگر انہوں نے اپنی سگی بہن کو اس قدر سختی سے دھتکارا اور اسی جہنم میں تڑپنے دیا۔ کیا کوئی بھائی اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے؟ وہ بھیگی آواز میں بولی تھی اور آنکھوں سے بہتے آنسو سختی سے چہرے سے صاف کیے۔ قائم اس کے آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ مزید کوئی اور بات بتانا اس کے لیے اور مشکل ہو گیا تھا، مگر آج وہ مجبور تھا۔ معصومہ، میں جانتا ہوں وہ قصوروار ہیں، ہمارے بھی اور ہماری ماں کے بھی، مگر قائم نے اس طرح بھی کیفیت میں بات کو ادھورا چھوڑا۔ مگر کیا بھائی؟ انہیں ماما کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ بھائی، اگر وہ بھائی ہونے کا فرض نبھاتے تو آج ماما زندہ ہوتی۔ بات کرتے ہوئے معصومہ کا دل بھر آیا اور آنسوؤں کا پھندا اس کے گلے میں پھنس گیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، جبکہ اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ میں جانتا ہوں، کچھ نہیں بھولا میں، لیکن معصومہ، قائم کے دل میں بھی ٹیس اٹھی تھی، مگر وہ مرد تھا نا، اسے خود کو مضبوط رکھنا تھا۔ لیکن کیا بھائی؟ معصومہ نے بے چینی سے اس کے سنجیدہ چہرے کو تکتے ہوئے پوچھا۔ معصومہ، جب میں 14 سال کا تھا اس وقت امی نے اپنے بھائی کی بیٹی سے میرا نکاح کیا تھا۔ معصومہ، جب میں 14 سال کا تھا اس وقت امی نے اپنے بھائی کی بیٹی سے میرا نکاح کیا تھا، مگر پھر امی کی ڈیتھ کے بعد کوئی تعلق ہی نہیں رہا تھا ان لوگوں سے۔ سچ کہوں تو میں بھی فراموش کر چکا تھا یہ بات، مگر نکاح کوئی معمولی عمل نہیں جسے ہم پس پشت ڈال دیں۔ قائم معصومہ کی حیرت سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتا ٹھہرے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ پھر وہ خاموش بھی ہو گیا تو معصومہ کے کانوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ تمہاری شادی کے 2 دن بعد وہ مجھے یہاں ملنے آئے تھے، بہت زیادہ معافیاں مانگی امی اور تمہارے واسطے دیے کہ میں ان کی بیٹی کو رخصت کروا لوں، وہ کافی بیمار رہنے لگے ہیں، ان کی اکلوتی بیٹی ہے وہ۔ معصومہ کو خاموش دیکھ کر وہ مزید بول رہا تھا، جبکہ معصومہ بس خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ وہ کافی پریشان حال ہیں، ریٹائرمنٹ اور بیماری کے بعد انہیں اب اپنی بیٹی کی فکر ہے۔ کل دوبارہ ان کی کال آئی تھی کہ میں سادگی سے ہی رخصتی کروا کر اسے ساتھ لے جاؤں، بہت منت سماجت کر رہے تھے۔ معصومہ ابھی بھی خاموشی سے قائم کی باتیں سن رہی تھی۔ قائم نے اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر پھر سے بولنا شروع کیا۔ معصومہ، اگر نکاح نہ ہوا ہوتا تو میرے لیے ان کی معافی یا وہ لوگ خود بھی کوئی وقت نہیں رکھتے تھے، مگر وہ لڑکی میرے نکاح میں بیٹھی ہے، میں کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ مزید اس لڑکی کو اپنے نام پر بٹھانا اس کے ساتھ ظلم ہے جو میں نہیں کر سکتا۔
کیونکہ میری بھی ایک بہن ہے. اگر آج میں کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کروں گا تو میرے آگے آئے گا اور اپنی بہن کی آنکھوں میں بالکل آنسو نہیں دیکھ سکتا. تم صرف میری بہن ہی نہیں میری بیٹی بھی ہو. معصومہ کے دونوں ہاتھ تھام کر وہ لہجے میں بہت شفقت اور پیار لیے کہہ رہا تھا، جبکہ قائم کے اتنے پیار پر معصومہ نے اپنی نم آنکھیں چھپانے کی غرض سے اپنا سر جھکا لیا. بھیا، اگر ہر مرد ایسے ہی سوچے کہ جیسا آپ کسی دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ کریں گے تو وہی آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ ہوگا، تو دنیا میں کوئی دکھ نہ رہے، کوئی ظلم نہ ہو. یہی تو ساری بات ہے بھیا. ہر کوئی ایسے نہیں سوچتا، مگر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کے نکاح میں ہیں وہ، آپ کو جلد ہی انہیں یہاں لے آنا چاہیے. آفٹر آل وہ آپ کی وائف ہیں. معصومہ کو دکھ تو ہوا تھا، جانے کیوں اس نے دل سے خواہش کی تھی کہ ہانیہ اس کے بھائی کی ہم سفر بنے، مگر آج ہوئے انکشاف نے اس کی امید توڑ دی. مگر اس کا بھائی بھی حق بجانب تھا، اسی لیے اسے اپنے بھائی کو مسکرا کر مطمئن کرنا چاہا تھا. میں جانتا ہوں میری گڑیا کو برا لگا ہے نا. معصومہ کی مسکراہٹ میں چھپی اداسی وہ خوب جانتا تھا، اسی لیے جانے کیوں اسے شرمندگی ہوئی تھی. حالانکہ اپنی طرف سے وہ بھی غلط نہیں تھا. نہیں بھیا، کیوں برا لگنا ہے مجھے؟ کس کا نصیب کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، اور ہم سفر وہی بنتا ہے جسے خدا نے تقدیر میں لکھ دیا ہو. میرے یا آپ کے چاہنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. یہی تو زندگی ہے بھائی. قائم کے ہاتھوں میں مقیم اپنے ہاتھوں سے یقین کے انداز میں ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے وہ مسکرا کر بولی، مجھے معلوم تھا میری گڑیا بہت سمجھدار ہے. وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتا ہوا گویا ہوا، یہ بات دادا جان کو معلوم نہیں ہے کیا بھائی؟ معصومہ نے دل میں آئی بات فوراً پوچھی، کیونکہ دادا جان تو بار بار قائم سے شادی کرنے پر زور دے رہے تھے. اگر انہیں قائم کے نکاح کا معلوم تھا تو وہ کیسے ایسے کہہ رہے تھے؟ پتہ ہے دادا جان کو، مگر وہ چاہتے ہیں کہ میں یہ نکاح ختم کر دوں. قائم اٹھ کھڑا ہوا اور میز سے موبائل اٹھا کر جیب میں رکھتا کہنے لگا. معصومہ بھی اس کی بات سمجھتے ہوئے سر ہلاتی اسے دیکھنے لگی. آپ آج لینے جا رہے ہیں انہیں؟ معصومہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور سرسری سا پوچھا. قائم نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا اور پھر وہ خدا حافظ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ معصومہ نہ جانے کچھ اداس سی ہو گئی تھی. مگر اسے اپنے بھائی کے لیے خوش رہنا تھا. قائم کی خوشیوں کے لیے دعا کرتی وہ بھی کمرے سے باہر نکلی اور اپنے قدم کچن کی جانب بڑھا دیے، جہاں دادی جان، پھپھو جان، تائی ماں اور چچی پہلے سے موجود تھیں. انہیں سلام کر کے معصومہ سرسری سی ان سے باتیں کرنے لگی. انہی باتوں کے دوران اسے معلوم ہوا قائم کے نکاح کا سب کو پہلے سے علم تھا، اور آج قائم اپنی بیوی کو لا رہا ہے یہ بات بھی سب کو معلوم ہے، اور اسی لیے رات کے کھانے کا خاص اہتمام کرنے کا دادا جان کا حکم ہے، اور یہ بھی کہ 2 ہفتوں بعد قائم کے ولیمے کی تقریب منعقد کی گئی ہے. کچھ دیر سب کے ساتھ معمول کی باتیں کرنے کے بعد معصومہ کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تو وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی.